الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم حضرت ابراہیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا دوسرا نام اسحاق بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مکرمہ حضرت ہاجرہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، والدہ کا نام ہاجرہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کے والدہ کا نام سیدہ سارہ ہے۔
سائرہ بھی ہے، سارہ بھی ہے، دو طرح آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ گھریلو معاملات میں جو دنیاوی کام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، پرمیشن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے۔ ایک بیوی کو اللہ رب العزت کے حکم سے گھر بنا کے دیا ملک شام میں، دوسری بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر گھر کے، اللہ کے گھر کے پاس، بغیر کسی مکان کے، بیت اللہ کے پاس، ایک کھلے میدان میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو بھی، اور ان کا گود میں بچہ تھا، دودھ پیتا، 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا، دونوں ماں بیٹے کو مکہ المکرمہ بیت اللہ کے پاس بٹھا کے چلے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ دو سیدہ سارہ ہیں، جن کو ملک شام میں آباد کیا۔ ان کے ہاں بیٹا اسحاق علیہ السلام بعد میں ہوا، اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ہی رہتے تھے، کیونکہ ملک شام میں اس وقت کافی آبادی تھی اور ساری آبادی تقریباً مسلمان ہو چکی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بھی سمجھتے ہیں، اپنا حکمران بھی سمجھتے ہیں۔ تو ملک شام میں دین کے، اسلام کے پھیلاؤ کا، اشاعت کا بہت زیادہ کام تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کی معیت میں البدایہ والنہایہ، جو اہل سنت کے ہاں معتبر تاریخ کی کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور تک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال بعد تک یہ تاریخ مسلمانوں کی مرتب کی ہے۔ انسانی تاریخ بھی ہے، اسلامی تاریخ بھی ہے۔ تو انبیاء کے سارے واقعات ہیں، قوموں کے حالات ہیں۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آیا کرتے تھے، جنت کی سواری۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاتے اور ادھر مکہ مکرمہ میں لے آتے، یہاں کچھ دن رہتے، پھر واپس وہیں چھوڑا۔ چونکہ فاصلہ اس دور میں جو قافلے سفر کرتے تھے اس میں 1 مہینے کا سفر کا فاصلہ تھا۔ تو یہ 1 مہینہ تک ابراہیم علیہ السلام اتنے لمبے سفر کر کے، صحراؤں کے، جنگلوں کے، پہاڑوں کے، بڑھاپے کے عالم میں آ تو نہیں سکتے تھے، تو وہ براق پہ بٹھائے جاتے۔ براق پہ جبرائیل علیہ السلام، جس براق پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر انبیاء کی یہ براق سواری رہا ہے، یعنی یہ ایک جانور ہے، جیسے یہ گھوڑا ہوتا ہے تو اس کو پر لگے ہوئے ہیں، جنت کی سواری ہے۔ تو انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جنت کی نعمتوں کا انتظام کر دیا ہوا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ کو بٹھایا، بیٹا اسماعیل وہ بٹھایا، خود بیٹھے اور براق پہ مکہ مکرمہ میں لا کے بٹھا دیا بیت اللہ کے پاس۔ اس وقت بیت اللہ ایسے مقاب شکل میں، چوڑائی کی شکل میں نہیں تھا جس طرح اب ہے۔ چھت بھی نہیں تھی، دیواریں بھی نہیں تھیں، پتھر تو تھے لیکن ایسے ایک ٹیلا نما تھا، جیسے کوئی مکان گرا ہوتا ہے۔ وہ کیسے گرا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے
ساری زمین کے سارے مکان گر گئے تو بیت اللہ بھی گر گیا۔ بیت اللہ پہلے تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا فرشتوں کے ساتھ مل کے، تو وہ بیت اللہ سے دیواریں گری ہوئی تھی، چھت گری ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی یہ اللہ کا گھر ہے، اب آپ کی نسل نے اس کو آباد کرنا ہے، تو یہاں پہ لا کے بٹھا دیں۔ 200 قدم کے فاصلے پہ، یعنی بیت اللہ سے 200 قدم کے فاصلے پہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، تھوڑا سا راشن پانی دیا اور چل پڑے۔ جس طرف صفا مروہ ہے اس طرف چلے۔ صفا پہاڑی تک پہنچے ہیں نا، تو اماں جی ہاجرہ وہ پیچھے دیکھ رہی تھیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں تنہا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا، کوئی ذی روح مخلوق ہے نہیں، گرمی بھی شدید ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ بیت اللہ اس وقت جو پرانے نقشے ہیں اس میں بھی بیت اللہ چاروں پہاڑوں کے ایسے جرمٹ میں اندر چھپا ہوا ہے۔ اس چھپے ہوئے گھر کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے روشن ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کی کچھ تفصیل احادیث میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چلتے چلتے ایسے انگلی کے ساتھ شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ مراد کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہاں تمہیں بٹھا کے جا رہا ہوں۔ تو اماں جی فرماتے ہیں اذن لا یضیعنا اللہ، اگر اللہ کے حکم پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے ہی نہیں ہمیں یہاں بٹھایا گیا، کسی مقصد کے لیے بٹھایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ بیوی ہے، ظاہر بات ہے ایک خامد کو جو حقیقت میں خامد ہونے کا صحیح کردار ادا کرتا ہے اور جس کو اپنے گھر سے ایک جسمانی، روحانی، قلبی اور روح کی حد تک ایک محبت اپنائیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ایک خامد کو ایک بیوی سے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی اپنی زوجہ محترمہ سے۔ پھر ایک باپ کو جس طرح اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے بھی تھی۔ تو جب دونوں کی جدائی کو محسوس کیا نا، تو صفا پہاڑی کے دوسری طرف وہ جبل ابی قبیس ہے جہاں اس وقت وہ کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے پہاڑ کے کچھ نقشے بھی ہیں۔ تو اس پہاڑ کے اوٹ میں پیچھے جا کے نا جب نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، تو رخ پھر پھیرا بیت اللہ کی طرف، پھر رخ قدر کر لیا، ہاتھ اٹھائے۔ بخاری شریف میں لکھا ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، دعا کا بہترین انداز ہاتھ اٹھا کے ہی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے رفع یدی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا رب تعالیٰ، میں نے تیرے حکم سے، تیری اجازت سے، تیرے آرڈر سے اپنے لختے جگر کو، اپنی زوجہ محترمہ کو تیرے گھر کے پاس لا کے بٹھا دیا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ان کے سارے حالات سے واقف بھی تو ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا بھی تو ہے۔ حد نگاہ تک تو انسان ہی نہیں نظر آتا، تو کب تک یہ کھانا پانی چلے گا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پہلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کی ہے
یا رب تعالیٰ تیرے حرمت والے گھر کے پاس تیری اجازت سے میں نے دل کی خوشی سے اس لیے بٹھایا ہے، جدائی اس لیے برداشت کی ہے کہ میری آنے والی نسلیں نمازی بن جائیں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والے بہت بڑا عمل ہے نماز، بلکہ اگر یہ کہیں نا سب سے بڑا عمل ہے نماز تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کلمے کے بعد نمبر ہی نماز کا آتا ہے، اور جو حضرات مرد ہوں یا عورتیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں نہ پڑھتے، کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں، انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کلمہ کب پڑھیں گے؟ موقع ہی نہیں ملتا کلمہ پڑھنے کا۔ صبح اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، یا جس کی اور مصروفیات ہیں آفس چلے گئے، اور مصروفیات ہیں کسی اسٹڈی پہ چلے گئے، اور مصروفیات میں لیبر ہے مزدوری پہ چلے گئے، تو اپنے اپنے شعبے پہ وہ جا رہے ہیں، سارا دن گزر گیا، اپنے ٹائم پہ کھانا پینا جاری ہے، اپنے ٹائم پہ واش روم تک جاری ہے، اپنی ذاتی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن نہیں تو آخرت کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کرنا تھا، اس کے لیے کچھ نہیں کیا، سارا دن گزر گیا، رات آئی، دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا، پھر گھر آ گئے، آ کے ہلکی گپ شپ لگائی، کچھ انجوائے کیا اور سو گئے۔ اب 24 گھنٹے تو ایسے ہی گزر رہے ہیں، اگلے 24 روٹین میں، ہفتہ مہینہ کئی مہینے گزر گئے، اس نے نماز نہیں پڑھی تو کلمہ پڑھنے کی اب ابھی موقع اسے نہیں ملا ہے۔ کلمہ کب پڑھے گا؟ وضو کرے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، نماز پڑھے گا، اتحیات پڑھے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، تو بار بار یہ اجرا ہو رہا ہے، تجدید ہو رہی ہے ایمان کی، نماز کے ذریعے کلمہ تازہ ہوتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کلمہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے اتنا پرانا ہو جائے کہ قبر میں اسے وہ پرانا کلمہ فائدہ ہی نہ دے سکے، قیامت کے دن وہ پرانا پڑھا ہوا کلمہ اس کو بچا ہی نہ سکے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنی سرکشی بغاوت کی ہے، اتنے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، نیکی تو کی کوئی نہیں اور گناہوں کے پہاڑ لگا دیے ہیں، اب یہ کلمہ اس کے گناہوں والے پہاڑ دور نہیں کر سکتا، اسے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں بعض حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ اگر شرک نہیں تو پھر جہنم میں کئی 100,000 سال سزا پانے کے بعد کلمے کی برکت سے نجات ہو سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے کتنے سال قبر عذاب سہنا ہے، کتنے سال حشر میں عذاب سہنا ہے، اور کتنے سال اور کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال جہنم میں عذاب سہنا۔ تو نماز جو ہے نا یہ ساری نیکیوں کا بھی مجموعہ ہے اور سارے نیک اعمال کا خلاصہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پھر نماز کو صحیح شرائط سے، ارکان سے اور پوری دل جمی سے اور پوری روحانیت سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ نماز ہی ہے جو اگلے نیک اعمال کے لیے راہ ہموار کرتی، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کو باقی نیک اعمال کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور برائیاں بھی اس سے دور نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے ذریعے ہی بندہ بے حیائی سے، برائی سے بچتا ہے، اور جو بے حیائی سے بھی نہیں بچتا، برائی سے بھی نہیں بچتا، اس کا مطلب ہے نماز اسے فائدہ نہیں دے رہی، وہ نماز کو صحیح ادا ہی نہیں کر رہا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سبق تو ہمیں یہ دیا کہ اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی زوجہ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے نواسے نواسیوں کی، اپنے پوترے پوتریوں کی، اپنی آل اولاد نسل کی نماز کی فکر کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، چھوڑ دی، اس کو کئی حقبے جہنم میں سزا ہوگی۔ کتنی گرمی ہے، یہ سورج کی گرمی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ جہنم نے بھاپ لیا، سانس لیا، حدیث میں آتا ہے۔ سورج کی سے تو یہ کام آگے نکل گیا، یہ جہنم کے بھاپ کی وجہ سے، اس کے دھوئیں، اس کے سانس باہر نکالنے کی وجہ سے گرمی۔ تو ابھی کہاں جہنم ہے، اور جب جہنم آنکھوں کے سامنے ہو اور سورج بھی سامنے ہو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ سورج کس قدر پاورفل اور ایسا فل ہائی ٹیبل ایک سورس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے آنے سے اندھیرا ہی چلا جاتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے ایک شعلے کے مقابلے میں اگر کئی لاکھ سورج رکھ دیے جائیں نا، جہنم کا ایک شعلہ سورج کی گرمی سے زیادہ ہے۔ کئی لاکھ سورج کی گرمی، ایک جہنم کا شعلہ، اس کی گرمی زیادہ۔ استغفر اللہ۔ اور کن کے لیے ہے؟ بے نمازوں کے لیے ہے۔ اپنی اور اپنے اولاد کی نماز کی فکر کر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ نماز کا پہلے کہا اور رزق کا، روٹی کا، کھانے کا فکر بعد میں ہے۔ یا اللہ اب انہیں رزق بھی دے دے، نمازی بھی بن گئے، نیک بھی بن گئے، صالحین بھی بن گئے، اولیاء بھی بن گئے۔ یہ اللہ تیرے محبوب ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں وہ رزق عطا فرما جو ساری دنیا سے کھینچا چلائے۔ یہ اعلیٰ ترین کھانے کھائیں، تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کن کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے ہے کہ نمازی بھی ہوں، اللہ انہیں ان کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ تو ان کے لیے جو مکہ مکرمہ میں آلریڈی رہ رہے ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں، ہم وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ کبھی کبھار اللہ موقع دیتے ہیں، جس کو وہ جاتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو باقی جو اتنی دنیا آباد ہے، ان کے لیے کیوں نہیں دعا کی کہ یا اللہ انہیں بھی رزق دے، انہیں بھی کھانے دے، انہیں بھی طعام دے، معقولات دے، مشروبات دے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق تم بما فیملی 5 وقت کے بر وقت، بما فیملی 5 وقت کے بر وقت کے صحیح ارکان شرائط سمیت عقیدہ توحید رکھتے ہوئے سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو رزق بھی وافر دے گا، اولاد بھی وافر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم بھی حاصل کر سکتے عبادات کے ذریعے۔ دعا کی، براق پہ بیٹھے، واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ جو چند کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
بچے کی بے قراری دیکھی، اب یہ پیاس سے نڈال ہے، پانی مانگ رہا، بچے کا دودھ بھی جو پیتا تھا وہ بھی خشک ہو چکا ہے، والدہ محترمہ خود پانی سے پیاس سے پریشان ہے، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، یا اللہ اب کوئی آسرا، کوئی وسیلہ، کوئی سہارا، کوئی ذریعہ بنا، ہمارے یہاں رہنے کے لیے کھانا پینا تو ضروری ہے، تو تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے، ایفرٹ کی ہے، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھی دعا کر رہی ہیں، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، حالانکہ پتہ ہے دور تک کوئی بندہ نظر، انسان نظر نہیں آ رہا، آبادی کو نہیں، پھر بھی کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں، ایسے 7 چکر لگائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں لکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 چکر وہ اماں جی ہاجرہ کے لگائے ہوئے 7 چکر ہیں جو تمہارے عمرے کا بھی حصہ ہیں، حج کا بھی حصہ ہیں۔ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، وہ تو اپنے بیٹے کے لیے تھا، لیکن وہ اللہ کی محبت میں تھا کہ اللہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا رہے ہیں، لہذا اللہ نے ان کی ادا کو آنے والی نسلوں تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبادت ہی بنا دیا۔ 7 چکر مکمل ہوئے، صفا سے مروہ 1، پھر 2، 3، 4، 5، 6، 7 مروہ پہ مکمل ہوئے، اور ہر بار وہ دعا کرتی ہیں، یہ طریقہ سنت اب بھی جاری ہے، صفا پہ جائیں پھر دعا، مروہ پہ جائیں پھر دعا، وہ بار بار پہاڑی پہ جا کے دیکھتی ہیں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، تو پھر اللہ، یا اللہ اب تو ہی والی وارث ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو وہی وظیفہ، وہی ورد، وہی ترانہ، وہی اللہ کی محبت کا گیت سکھایا تھا جو آگ میں جا کے پڑا، اللہ نے آگ کو جنت کا گل و گلزار بنا دیا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اماں جی بار بار یہ بھی پڑھتی جا رہی ہیں، دعا بھی کرتی جا رہی ہیں، 7 چکر مکمل ہوئے، دعا مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنے ننھے پیارے روحانی بڑے ہی نفیس قدم زمین پہ لگا رہے ہیں، جبریل نے پر مارا زمین سے، اللہ نے جنت کا فوارہ زمزم جاری کر دیا، پانی جنت سے آ رہا ہے۔ پاکستان کے انجینئر وہاں پوری دنیا سے جاتے ہیں، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا نوائے وقت میں، کافی سالوں پہلے ایک پاکستانی انجینئر تھا، وہ کہتا ہماری ڈیوٹی تھی زمزم پہ، کئی سال وہاں رہا، ہم نے زمین میں کھدائی کی، 25 فٹ نیچے جا کے بالکل زمزم کے نیچے ایسے اندر چلے گئے، سرنگ کھودی، نیچے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی وہی پتھریلی زمین ہے اور کنکریالی مٹی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں، جتنا پانی ہے وہ 25 فٹ اوپر سے ہے، ہم نے کہا اوپر نہیں جانا، یہ اللہ کا راز ہے، کہیں ہم یہی نہ دفن ہو جائیں، ایسی دہشت طاری ہوئی، ہم وہی بند کر کے واپس آ گئے۔ جنت سے پانی آ رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، اللہ۔ اماں جی کو نا وہ کچھ پانی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی، بس سناٹا تھا ہر طرف، بچے کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی، اس نے ایک عجیب پیاری مخلوق دیکھی، اسماعیل علیہ السلام نے وہ حالت بچپن میں جبریل علیہ السلام کی اصلی حالت میں زیارت کی ہے، اتنے پیاری شکل میں جبریل آئے کہ اسماعیل علیہ السلام انہوں نے رونا بھی بند کر دیا، اور وہ ان کو ایسے اشارے سے جیسے بچوں کو کھلاتے ہیں نا، جھولے دیتے ہیں تو اشارے کر رہے ہیں، بیٹا چپ کر جو، اللہ اکبر۔ آواز سنی، مروہ سے دوڑتی ہوئی آئیں،
وہاں سے آتے ہوئے کافی فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے۔ کیوں جی صاحب، بندہ تھک جاتا ایک بار آدھے، اتنا فاصلہ ہے مروہ سے وہاں آتے ہوئے۔ اس وقت وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں تک آواز پہنچی، یہ کوئی باتوں کی آواز آ رہی ہے، پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ دوڑتی ہوئی آ کے دیکھا تو فرمانے لگے بھئی کون ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، زمزم جاری کر دیا ہے، پیو گے بھوک بھی ختم ہے، پیاس بھی ختم ہے۔ پوری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی والے اور بڑے بڑے ریسرچر زمزم تک اب تک ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقیں کر رہے ہیں کہ اب دیکھے تو صحیح اس میں خوبی کیا ہے جو پوری دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے۔ وہ خوبی انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جنت کا پانی ہے، اللہ نے اور کسی میں یہ خوبی رکھی نہیں ہے۔ اور جاری کہاں سے ہوا ہے؟ ایک پیارے سے چھوٹے نونہال پیغمبر کے ننھے پاؤں کے قدموں والی جگہ سے جاری ہوا۔ نبی پہلے دن سے ہی نبی ہوتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں اعلان نبوت کی جب اجازت ملتی ہے پھر اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کی گود میں پہلے دن اعلان کر دیا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دینے کا وعدہ کیا۔ تو نبی پہلے دن سے ہی نبی ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ ماجدہ نے اٹھایا، پانی پلایا، اور ساتھ ہی نا وہ پانی کو ایسے چھوٹے چھوٹے کنکریلے سے، پتھروں سے رکاوٹ کر کے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پہ رحم کرے، اگر وہ پانی کو ایسے دیواریں بنا کے نہ روکتی تو یہ چشمہ پوری دنیا میں پھیل جاتا، ساری دنیا کے لوگ سیر ہو کے رج کے جی بھر کے پیتے، ساری دنیا سے قیامت تک ختم ہی نہ ہوتا۔ اب بھی پوری دنیا میں جا رہا ہے، تبرک کے طور پہ تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوتا ہے، اور ہم آنے والے سے کہتے ہیں حاجیو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ حاجیوں کو مکے گئے پھر مدینے گئے، دونوں جگہ حاضری دی اور واپس آئے، پوچھا بھئی مکے کا سناؤ مدینے کا سناؤ۔ حاجیو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، کعبے کا طواف کر کے زمزم پینا کیسا ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ طواف کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، پھر دل چاہتا ہے کچھ کھائیں پئیں، اور جب تک حرم کی حدود کے اندر رہیں، زمزم پیتے رہیں، تھکاوٹ بھی ختم، بھوک پیاس بھی ختم۔ ایسی برکت رکھی اللہ نے زمانہ۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی، کافی اس نے مالش وغیرہ بھی کی، میڈیسن بھی لی، تو وہ فاقہ نہیں تھا۔ اس نے پورے یقین توکل سے زمزم لے کے ایسے زمزم ڈالتا گیا گلاس سے، دم کرتا گیا، سورۃ فاتحہ پڑھ، درود شریف پڑھ، موچ کی سوزش سویلنگ بھی ختم ہو گئی، درد بھی ختم ہو گئی۔ یہ میں ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رحمتیں، اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ نیت تمہاری پوری کر دے، وہ مراد پوری کر دیں گے۔ اس کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ یہ ہم پانی پی رہے ہیں برکت والا، رحمت والا ہے، یا اللہ شفا بھی عطا فرما،
ہمیں علم نافع بھی عطا فرما، ہمیں رزق بھی وسیع عطا فرما۔ جس کی زندگی میں ایک بار بھی زمزم پی کے دعا قبول ہو گئی، ساری زندگی کے لیے بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے نیت، خلوص نیت سے پئیں۔ وہ تو زمزم ہے جو ایک پیغمبر کے پاؤں والی جگہ سے پانی جاری ہوا، اس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ اور جس پیغمبر کے لعاب دہن کو ایک صحابی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، ایک صحابی کے پاؤں پہ لگایا، پاؤں سے زہر کا، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور وہ لعاب کس پیغمبر کا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی شہادت والی انگلی اپنے منہ میں تر کر کے مریض کے وہ درد والی جگہ پہ رکھ کے تھوڑی سی مدینہ شریف کی مٹی لگا کے ایسے اس کے اوپر لیپ کر کے دعا کر دیتے، ضم کر دیتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریکت بازنا لیشفا سکیمنا، دعا کرتے اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مریض سے مرض کو ختم ہی کر دیتا۔ انبیاء کے جو نوادرات ہیں، انبیاء کے اجساد اور اجسام کا جو حصہ ان سے کو ٹچ کر جائے چیز، اس میں بھی اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگھی کرتے ہوئے کچھ بال، سر کے بال، داڑھی مبارک کے بال، رسول پاک کی داڑھی تھی، یاد رکھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف ہے تھی، سارے بولو آقا علیہ السلام کی داڑھی ہے تھی، جنہ نہیں رکھی وہ بھی بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے تھی۔ اب آپ فیصلہ خود کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال مبارک، کچھ داڑھی شریف کے، کچھ زلفوں کے، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ شریف میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا نا تو ان بالوں کو پانی میں تر کر کے بال نکال لیے جاتے اور پانی مریض کو پلاتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ حضور پاک کے بالوں میں اتنی برکت ہے، منہ مبارک میں اتنی برکت۔ انبیاء ان کے جسم سے جو چیز لگ جائے اس میں اللہ تعالیٰ بڑی رحمت، شفا اور برکت رکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک ایک کپڑے سے، رومال سے، ٹاول سے، تولیے سے صاف کیا تو ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں دعوت پہ تھے، وہ کیا کرتی، جب بھی وہ ٹاول یا تولیہ میلا ہو جاتا نا تو اس کو دھونے کی بجائے آگ کے تندور میں پھینک دیتی اور تھوڑی دیر بعد نکال لیتی، میل سڑ جاتی تھی، ٹاول اور تولیہ اور کپڑا پہلے سے زیادہ چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ محمد کے پسینے کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس صحابی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگ گیا ہے تو وہ صحابی وہ بھی بخشا گیا، کیونکہ صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پسینہ مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کے قطرات بھی وہ ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ، جسموں پہ مل لیتے، اور اس برکت اور شفا کی نیت سے کہ جس کے جسم پہ یہ لگ گیا جہنم کی آگ حرام ہی ہو جائے گی۔ انبیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنا ذہن وسیع و ذہن ہونا چاہیے کہ ان جیسی ہستیاں دنیا کائنات میں آئی نہیں، نہ آنی ہیں۔ انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، سلسلہ ختم ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔
تو قیامت تک کسی صحابی نے بھی نہیں آنا، کیونکہ صحابی کب بنتے ہیں؟ جب نبی زندہ سلامت حاضر ناظر دنیا میں موجود ہوں۔ تو کوئی ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے زیارت کرے تو اس کو صحابیت کا درجہ ملتا ہے، جب نبی نہیں تو صحابی بھی نہیں۔ آخری نبی دنیا سے چلے گئے، اب قیامت تک نہ نبی نے آنا نہ صحابی نے آنا۔ تو انبیاء کی بھی عزت کریں، صحابہ کرام کی بھی عزت کریں۔ جس آدمی کے ساتھ صحابی کا لفظ لگ جائے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریڈٹ مل جائے، چاہے وہ مکہ مکرمہ سے پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ سے یا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے ساتھ اجر عظیم کا، بخشش کا، اچھائی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ سارے نبی پاک کے بھی پیارے ہیں، اللہ پاک کے بھی پیارے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان کے بعد آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک، سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، سر کا جھومر ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار جو نبی پاک کا خاندان ہے، آل رسول ہیں، ان کی عزت احترام بھی ایسے ہی بجا ہے کہ ہم نماز میں ان پہ آل محمد کہہ کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ہم پہ واجب ہے۔ درود شریف میں جو دوسرے لفظ ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم، یہی تو آل ابراہیم ہے جن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آل ابراہیم ہیں، ان کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے کی عمر کے قریب ہوئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر آرڈر آ گیا کہ اب جائیں اور جا کے اپنے بیٹے کو چھری لے کے ذبح کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب حکم تھا! اور حکم بھی ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے نہیں، خواب کے ذریعے آیا ہے۔ یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں، 8 ذو الحج کو رات کو خواب آیا، اگلے دن 8 تھی۔ اس کا معنی سوچو بچار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے کیسا خواب ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ سارا دن سوچتے رہے، اگلی رات پھر خواب آیا، اگلا دن 9 کا تھا، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پہچان گئے، عرفے میں نے پہچان گئے کہ یہ عام خواب نہیں، یہ خاص اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی خیر و برکت ہے، کوئی بلائی ہے، کوئی بڑا حکم ہے۔ چلنے کا ارادہ کیا، تیسری رات پھر خواب، اگلا 10 کا دن تھا، یوم النحر، یوم الاضحیٰ، عید، بڑی عید کا دن، شام ملک میں 1 مہینے کا سفر ہے۔ خواب آیا، اسی طرح دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! صبح اٹھے، سامان سفر باندھنا شروع کیا، گھر سے باہر نکلے، جبریل علیہ السلام براق لے کے کھڑے تھے، گھوڑے پہ نہیں، اونٹ پہ نہیں، براق پہ جائیں گے۔ براق پہ بٹھایا، منٹوں سیکنڈوں میں وہاں لا بٹھایا۔ آتے ہی سلام کہا، السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں سلام۔ بڑے خوش ہوئے، ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جو وفا شعار، تابعہ دار اور بڑی ہی فرما بردار بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ خامد کو جب بھی دیکھتی ہیں خوشی کے ساتھ استقبال کرتی ہیں، گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، وہ یکدم فیر نہیں چلا دیتی، مزائل نہیں ٹھوک دیتی، لاجہ ہی مر گئی ہیں، تو کتھے گیا ہے، ساڑھے کانا کو ہر کو نہیں، ساڑھے چنیا یہ مکیا تینو، یہ باتیں نہیں وہ کرتی۔ وہ پہلے آرام سکون سے اسے بٹھاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، وہ آرام کرے، پھر اپنی ضروریات پیش کرتی۔ تو اماں جی ہاجرہ نے استقبال کیا، کھانا کھلایا، بچے کو تیار کرو، کہاں جانا ہے؟ بس کہیں جانا ہے۔ بچے کو غسل دیا، نہلایا، اچھا لباس پہنا۔ وہ جو گٹھری ساتھ لائے تھے نا، اس میں رسی بھی تھی، چھری بھی تھی۔ اللہ، یہ بچے کے لیے ایک پردیسی تحفہ لا رہا، باہر کے ملک سے آیا،
ایک باپ بیٹے کے لیے گفٹ لے کے آیا، ایک چھری ہے ایک رسی ہے، اللہ، بچے کو ساتھ لیا، شہر سے باہر آ گئے، شیطان آیا اماں جی ہاجرہ کے پاس، بچے کو ذبح کر رہے ہیں، دفع ہو جا، بیٹے کے پاس، وہ تجھے ذبح کر دیں گے، میں نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انسانی شکل میں تھا نا، زمین سے ایسے کنکر اٹھائے مارے، اتفاقاً 7 کنکر آئے، وہ 7 کی فیگر تعداد سنت ہی بن چکی ہے، 7 کنکر مارنے ہیں حاجیوں نے 3 جگہ، بار بار آیا، کبرا وسطی سغرا پہ، اللہ اکبر، وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ ہمارے پاس تو کبھی شیطان نہیں آیا، ہمیں تو اس نے کبھی نہیں کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، سجنا کدوں آئے تے ہی جناب تیرے نال ہی ٹر پئیے، ہم تو پہلے سے ریڈی ہیں۔ جہنم میں شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ تم اپنے سر پہ ہتھوڑے مارو، اپنے آپ کو سزا دو، اپنا خون کرو، اپنا گلا پھاڑو، اپنا سر نوچو، اپنے آپ کو ماتم کرو، کیونکہ میں نے تمہیں تو اشارہ کیا اور تم دوڑ پڑے میرے ساتھ۔ وہ دیکھو جو جنتوں میں بیٹھے اعلیٰ بالا خانوں میں محلات میں عیش کر رہے ہیں، انہیں میں نے تم سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میرے جانسے میں جال میں نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بگا دیا اس کو، بیٹے سے کہنا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل یا ابتی، وہی لفظ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابتی، اے ابو جان، اے پیارے ابو جان، لہجہ وہی ہے، نرمی وہی ہے، ادب وہی ہے، احترام وہی ہے، عاجزی وہی ہے، انکساری وہی ہے، فرما برداری وہی ہے، وفا شعاری وہی ہے۔ ماں نے سکھایا تھا، ماں نے سکھایا تھا بیٹا باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا، نافرمانی نہیں کرنی، باپ تمہیں دھوپ میں کھڑا کر دے کھڑا رہنا ہے، باپ تمہیں سخت محنت مشقت پتھر اٹھانے پہ لگا دے، نہ نہیں کرنی۔ پر ماں کو کیا پتا تھا یہ تو باپ وہ باپ ہے جو چھری چلانے کا آرڈر لے کے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے گردن حاضر کر دی۔ یہ ہوتے ہیں بیٹے۔ میرا بیٹا کہتا ہے میں نے بھائی 2.5 لاکھ والا موبائل لینا، بھائی 2.5 لاکھ 2.5 فٹ دا ہے نہیں، بھائی 2.5 لاکھ دا تو موبائل لینا ہے، تیرے کس کام کا ہے؟ ہیوی بائک لینی ہے، چھوٹی گڈی دے کھلوندا ہی نہیں ہے۔ میں نے وہ جناب وہ مینوں تے نا ہی نہیں آندے، بٹ ٹوڈی کے فارچوں کیا کیا انہوں نے نام بچوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، کلمہ یاد نہیں، نماز یاد نہیں، انہیں وظائف یاد نہیں، قرآن یاد نہیں، آیتیں یاد نہیں، درود پاک یاد نہیں۔ گاڑیوں کے نام بڑے آتے ہیں، فنکاروں کے نام بڑے آتے ہیں، ایکٹروں کے نام بڑے آتے ہیں، سیاستدانوں کے نام بڑے آتے ہیں، انگریزوں کے لیڈروں کے نام بڑے آتے ہیں، نہیں آتا ان کو تو اللہ رسول کے فرما برداری کا قاعدہ نہیں آتا ہے۔ گردن پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے پیارے ابراہیم آپ نے تو خواب ہی سچی کر دکھائی ہے۔ خواب میں خون نکلتا نہیں دیکھا تھا، صرف چھری چلاتے دیکھا تھا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ تو چل گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک لیلا مینڈا لے کے آئے، جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام علی ابراہیم، اللہ نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم حادی مکا چڑی، لاہو البلاء المبین، اللہ نے کہا بہت بڑی
بڑی آزمائش تھی. اپنی جان پہ بندہ جبر کر لیتا ہے، اولاد کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں بھی، سامنے سینہ تان کے ڈٹ جاتا ہے. یہ تو اولاد ہی قربان کر دی ہے. اللہ نے مول یہ ڈالا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو وہ تحفہ دیا، قربانی کی صورت میں آپ نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا اسی دن، قربانی والے دن، ان کے لیے جانور قربان کرنے کا وہ ثواب عطا فرمایا ہے. خون کا قطرہ جانور کا بعد میں گرتا ہے، ذبح کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ پہلے معاف فرما دیتے. قربانی لو گے نا انشاءاللہ. جن کو تو اللہ نے روٹین سے توفیق دی ہے وہ کریں، اور جو نہیں وہ بھی کوشش کریں. 2-3 آدمی مل کے لے لیں، 2 بھائی مل کے لے لیں، گھر کے کو افراد ہیں، والد صاحب ہیں، بیٹے ہیں، سارے مل کے اس کی جو ہے نا وہ پلاننگ 2-4 مہینے پہلے کرنی چاہیے. چھوٹی سے ہی پلاننگ شروع کر دیا کریں، بھائی بڑی عید نو انشاءاللہ قربانی کرنی ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو کافر ہیں، غیر مسلم، نان مسلم ہیں، وہ بہت بڑے اعتراض کرتے ہیں یہ قربانیوں پہ. ہم نے ان اعتراضات کا شکار نہیں ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ رکھنا ہے، اور محمد کریم کی سنت کو بھی انشاءاللہ زندہ رکھنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ